رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ إلی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی رضوان فی خلد مساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ صلوات جے محمد۔ بہت سی باتیں ہیں جو ایک مرد مجاہد جس کی پوری زندگی خدمت دین، خدمت مردم اور رضائے پروردگار کے حصول کے لیے احکام خدا کی پابندی کرتے ہوئے گزری، اس مناسبت سے بہت سی باتیں عرض کرنے کے لیے پیش نظر ہیں، لیکن آگے ایک دیوار ہے، ایک لائن کھینچی ہوئی ہے جس کو چھلانگ لگا کے آگے جانا دین کے مزاج کے خلاف بھی ہے اور ڈسپلن کے خلاف بھی ہے، اور وہ ہے وقت نماز۔ اول وقت نماز پر نماز کی طرف سب کچھ چھوڑ کے آ جانا، یہ حکم مذہب بھی ہے، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ 14 صدیوں میں الگ الگ جغرافیائی علاقوں سے گزرنے کے باعث الگ الگ کلچر سے کے درمیان زندگی بسر کرنے کے باعث ہم جو اصل تھا اس میں بہت کچھ ملا کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اسلام کا اصلی چشمہ مکے میں پھوٹا تھا، مدینے سے ابلا تھا، لیکن جب ظلم بڑھا تو ہمارے بزرگوں کو، خاص کر کے جو سادات کرام تھے اور پھر ان کے ذریعے جو راہ ہدایت پر آئے تھے تمام محبان اہل بیت اور شیعان اہل بیت اور علی، کو ہجرت کرنا پڑی، اور ہجرت کے نتیجے میں ہم نہ جانے کس کس کلچر سے گزرے، کس کس زمین سے گزرے، کہاں کہاں سے گزرے۔ گنگا نکلتی ہے گنگوتری سے، صاف ستھری بہترین پانی، منرل سے بھرا ہوا، صحت مند بنانے والا، لیکن یہی پانی جب آگے نکل کے مٹیوں سے گزرتا ہے تو رنگ اپناتا جاتا ہے، کہیں لال، کہیں پیلا، کہیں
آگے بڑھتے بڑھتے ہمارے پاس آتے آتے بنارس میں اتنا کچھ اس میں مل جاتا ہے، اب یہ پانی امرت نہیں زہر بن جاتا ہے۔ اسلام کا چشمہ بھی ابلا تھا مدینے سے، لیکن عراق سے، سوریہ سے، ایران سے، افغانستان سے، اور پھر ہمارے اس ملک میں سندھ سے، پنجاب سے، غیر منقسم کی بات کر رہا ہوں، نہ جانے کتنے کلچر سے گزرا، کتنے مذاہب سے گزرا، کتنے ادیان سے گزرا، کتنے نظریات سے گزرا، کتنی رسموں سے گزرا، کتنی عادتوں سے گزرا۔ ہمارے یہاں اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے کہ اگر اسی مذہب کا جو چشمہ ہم تک پہنچا ہے، عقل کا چھنا لگائے بغیر، دین کا چھنا لگائے بغیر، مذہب کا فلٹر لگائے بغیر یہ پی لے تو یہ بچائے گا نہیں، مار ڈالے گا۔ روحیں اسی لیے مر رہی ہیں، معنویت اسی لیے مر رہی ہے، حتیٰ کہ ڈھانچے بھی اسی لیے منہدم ہو رہے ہیں۔ بمبئی میں جو نمکین ہوا ہے، اس ہوا کو نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کے بلڈنگ کا ظاہری حصہ بھی بدشکل ہو جاتا ہے اور بلڈنگ تھوڑے دنوں میں گر جاتی ہے۔ اب 14 صدیوں میں اتنی ملاوٹ آئی ہے کہ ہماری روح بھی اندر سے غائب ہو رہی ہے، دل مر گئے، دماغ مر گئے، روح مر گئی، معنویت مر گئی، اور ہمارا ظاہر کی ڈھانچہ بھی ٹوٹ رہا ہے۔ عزاداری کی شکلیں بدلتی جا رہی ہیں، محافل کی شکلیں بگڑتی جا رہی ہیں، مجالس کی شکلیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اول وقت نماز ہماری بے حسی کے ساتھ تلخی، مجھے معاف کریں گے اگر میں تلخی کر رہا ہوں، لیکن سچی بات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اول وقت نماز بے حسی کے ساتھ ہم زندگی کا ہر کام کرتے رہتے ہیں، لہذا مجلس بھی کرنے لگے۔ ہماری میں تنقید یہاں پہ نہیں کر رہا، کسی کی توہین نہیں کر رہا، لیکن کہا نہ جائے گا تو سوچیں گے کیسے، سوچیں گے نہیں تو بدلیں گے کیسے، لہذا کہنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، انہیں یاد دلاتے رہو، انہیں ٹوکتے رہو، انہیں سمجھاتے رہو، کسی پہ اس پہ اچھی بات کا اثر ہو کے رہے گا۔ پہلا قطرہ گرے بہہ جاتا ہے، دوسرا قطرہ گرے بہہ جاتا ہے، لیکن یہی قطرے مسلسل گرتے رہتے ہیں تو پتھر پہ نشان بن جاتا ہے، راستہ بن جاتا ہے۔ ناریل کی رسی کنویں پہ پانی کھینچتی تھی، پانی کھینچتے کھینچتے پتھر کو گھس کے وہاں نشان بنا دیتی تھی۔ تو میرے عزیزو، یہ انسان نہ پتھر ہے، نہ جانور ہے، نہ درخت ہے، یہ انسان ہے۔ اللہ نے اسے لچیلا پیدا کیا ہے، اسے بدلنے کی گنجائش دی ہے، اسے مڑنے کی گنجائش دی ہے، بس اتنا موڑا جانا چاہیے کہ ٹوٹے نہیں، ٹوٹے نہیں، موڑا جائے۔ اور میں ایک بات اور یہی کہہ دوں، نیا پودا نکلے تو موڑنا بڑا آسان ہے، تھوڑی مدت گزر جائے تب بھی مڑ جاتا ہے۔ بوڑھے پودے کو موڑیے گا تو ٹوٹے گا، مڑے گا نہیں۔ اسی لیے ائمہ طاہرین نے کہا ہے علیکم بالشباب، جوانوں پہ توجہ دو، اس لیے کہ یہ مڑنے پہ تیار، مجھے معاف کریں کہ میں بوڑھا آپ بھی بوڑھے، لیکن ہماری ایک کمی یہ ہے کہ ہم ضدی ہو جاتے ہیں اور ہم مڑنا نہیں چاہتے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا آیا، ہماری سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، میں یہیں پہ کہتا ہوں آپ کے ہاں ایسا ہوتا آیا ہے، یہی دلیل ہے کہ مذہب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے ہاں ہوتا آیا ہے، یہ مذہب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ علی کے ہاں ہوتا آیا ہے، فاطمہ کے ہاں ہوتا آیا ہے، علی رضا کے ہاں ہوتا آیا ہے، یہ مجلس اور یہ دین ہونے کی دلیل ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ وقت نہیں ہے، سامنے نماز ہے۔ میں نے یہ کرنا چاہا تھا، ایک تجویز بھی دے رہا ہوں ہر جگہ، اور ایک توجہ دلانے کے بعد بھی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اول وقت نماز، ہمارے یہاں تو نمازی کا مذاق اڑایا جا رہا، عزاداری اور نماز، ماتم اور نماز، ذکر اہل بیت اور نماز، ولایت اور نماز، مودت اور نماز۔ لکھنؤ کی عادت بٹیرے لڑانے کی تھی، بٹیر نہیں ملی تو شاعر لڑائے، شاعر اور بٹیر لڑانے کے بعد انیسیت بیویے پیدا کیے، اب خاندان لڑائے جا رہے ہیں۔ لڑانا ختم کرنا ہے، ملانا شروع کرنا۔
اور لڑانے کے لیے سب سے بڑا اسلحہ بنتا ہے دوری. اسی لیے میں نے زندگی کے تجربے کے بعد یہ سیکھا ہے، دوریاں گھٹاؤ، غلط فہمیاں مٹاؤ. دوریوں سے غلط فہمی، غلط فہمیوں سے دوریاں. شیعہ دوری گھٹاؤ، سنی شیعہ دوری گھٹاؤ، ہندو مسلمان دوری گھٹاؤ. اور اس ملک کا تقاضا ہے دوریاں گھٹاؤ، غلط فہمیاں مٹاؤ. دشمن جو حملہ کرانے کے لیے تیار کر دیتا ہے، گھروں میں آگ لگاؤ، مار مار کے کوٹ ڈالو، اس کے پیچھے ایک سبب یہ ہے دوریاں ہو گئی ہیں. ان دوریوں کو ہمیں مٹانا ہے. ان دوریوں سے ہمیں اپنے آپ کو، صرف شیعہ کو شیعہ سے دوری نہیں مٹانا ہے. یہ امروہوی ہے، نوگامی ہے. یہاں کا چاول بگارا ایسا ہوتا ہے، وہاں خشکا ہوتا ہے. یہ سب نہ ہو. تعصب کسی طرح کا نہ رہ جائے، نہ خاندان کا، نہ نسل کا، نہ علاقے کا، نہ رنگ و نسل کا. سب کا تعصب. کربلا میں جو حسین نے قوم پیدا کی تھی، وہ کربلا کی قوم کیا تھی؟ اس میں جون افریقی بھی تھے، وہ فقیہ کوفی بھی اس میں تھے، وہاں بنی ہاشم بھی تھے. غلاموں سے لے کے بنی ہاشم کے خاندان کے نمایاں ترین افراد سب ایک صف میں کھڑے کر دیے تھے. کربلا کہہ رہی ہے دوریاں گھٹاؤ. میں پھر بس تفصیلات میں چلا جا رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اول وقت نماز کی قیمت ہم پہچانیں. اول وقت نماز کی قیمت یہ ہے کہ حسین، روایات کہتی ہیں کہ ہر نیکی کے بعد نیکی، لیکن آخری نیکی کا نام ہے جہاد. اور میں پھر یہاں پہ جملہ اور کہہ دوں، جہاد بالسیف چھوٹا جہاد ہے، اور اپنے نفس سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہے. ہر نیکی کے بعد جہاد ہے، جہاد سے بڑی نیکی نہیں ہے. مگر کربلا میں اول وقت نماز ظہر آنے والا تھا تو اسامہ نے یاد دلایا. اگر میرا ذہن بہت بھول کا شکار ہو گیا ہے، جنہوں نے یاد دلایا تھے قبلہ اسامہ ہی، میں غلط کہہ رہا ہوں، میں نہیں سن پایا. ایک آدمی آپ بولے، ابو سمامہ. ہاں، میں حافظے سے ایک دم سے کورونا نے میرے حافظے کو ڈیمیج کیا ہے. ابو سمامہ نے یاد دلایا اور حسین نے دعا دی. اور کیا کیا؟ جہاد روکا، اول وقت نماز قائم. نماز اور رب کے حسین نے بتایا کہ تم سیکھو ہم سے، زندگی کا ہر کام روکو، اول وقت نماز پڑھو. اور میں پھر یہیں پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے میرے جلوس نکالنے والوں، اے میری مجلس کرنے والوں، جب حسین اول وقت نماز کے لیے جہاد روک سکتے ہیں تو ہم جلوس کو روک کے نماز اول وقت کیوں نہیں قائم کر سکتے؟ ہم مجلس کو روک کے اول وقت مجلس کیوں نہیں، نماز کیوں نہیں قائم کر سکتے؟ اور یہیں پہ میری تجویز ہے، ہماری عادتیں بدل گئی ہیں، ان عادتوں کو ہم واپس نہیں لا سکتے. پہلے نماز کے لیے صبح اٹھ جاتے تھے، اس لیے اٹھ جاتے تھے کہ کھیتی کرنا ہے، جانوروں کو نگرانی کرنا ہے، اول وقت اٹھ جاتے تھے. اب رات میں دیر میں سوتے ہیں، صبح دیر میں اٹھتے ہیں. اب یہ بدلنے والا نہیں، فی الحال آثار نہیں ہے. تو جب ہم 9 بجے اٹھتے ہیں، انگڑائیاں لے کر چائے پیتے ہیں، ناشتہ کرتے کرتے 10 بجتے ہیں، آفس جانا بھی ہے. اب سختی تھوڑی ہمارے وزیر اعلیٰ نے زیادہ کی، مشینیں لگ گئی، بھاگنے لگے ہیں. ورنہ دکانیں 11 بجے کھولتے ہیں تو دیر میں اٹھیں گے، دیر میں چلیں گے. تو آپ 10 بجے کا اعلان کر دیں. گرمیوں میں پھر 10 بجے شاید لوگ آ جائیں، مگر سردیوں میں تو کوئی آنے والا نہیں. 11 بجے سے آمد شروع ہوتی ہے، 12 بجے آتے ہیں لوگ. اب وہ کہا جاتا ہے مجلس وقت شروع کر دیجیے. میں بالکل اس کا قائل ہوں، لیکن کیا دیواروں کو سنایا جائے؟ کیا وقت کو سنایا جائے؟ وہ ہمت بہت بڑی ہے جس کے لیے مرحوم قلب صادق صاحب کے اللہ کے میزبان نے مجلس بلایا. گئے، وقت ہو گیا تھا، خود ہی فرش بچھایا، خود ہی ممبر بیٹھے، مجلس پڑھ دی. نکل کے واپس جا رہے تھے، میزبان تبرک لے کے آ رہے تھے. کہا حضور مجلس، کہا وہ تو ہو گئی. تو اتنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میرے عزیزو، ابھی مجلس کا ثواب بے حد ثواب ہے. قرآن کی تلاوت کا ثواب بہت ہے، مگر لمٹ ہے کہ نہیں؟ فاتحے کا ثواب بہت ہے، مگر لمٹ ہے کہ نہیں؟ تو بہت سی نیکیاں ہیں جن کے ثواب 1000 70,000 لاکھ کروڑ ارب خرب مگر گنتی ہے ممکن. مگر کچھ نیکیاں ہیں جن کی ثواب کی لمٹ نہیں ہے. اور ان میں سے ایک ہے وہ جماعت جس میں 10 نمازی موجود ہوں، 1 امام 9 ماموم.
روایت کہتی ہے کہ اگر یہ 10 نمازی جماعت سے نماز پڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں اتنا ثواب اللہ دے گا کہ اگر ساری لکڑیاں قلم، سارے پتے کاغذ اور سارے سمندر و دریا روشنائی اور جن و انس مل کے اس کا اجر سکیں گے۔ تو پھر عزیزوں، ہمارا ہی بنایا ہوا ڈیزائن، ابھی نوری میاں نے فرمایا کہ قبلہ کہتے تھے کہ ہمارا بنایا ڈیزائن ہے، نوحہ پہلے بھی ہو سکتا ہے، سلام پہلے، مجلس پہلے ہو سکتی، سلام بعد میں ہو سکتا ہے، مرثیہ بعد میں ہو سکتا ہے، ہم بدل سکتے ہیں۔ میں اس کی ترتیب نہیں بدلنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کی مجلس کے شیڈول میں جب وقت نماز آ جائے، نماز جماعت رکھ لیجئے۔ آدمی واجب عمل کا ثواب کسی کو ہدیہ نہیں کر سکتا، لیکن مستحب عمل کا ثواب زندہ مردہ کسی کو ہدیہ کر سکتا ہے۔ لہذا نماز جماعت میں یہ ارادہ ہو کہ اس جماعت سے جو مجھے ثواب ملنے والا ہے وہ مرحوم رضوان صاحب کو جانے والا ہے، تو ان لمیٹڈ ثواب ہم اس کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں اگر اس پروگرام میں ہم نماز جماعت کو اول وقت شامل کر لیں۔ جہاں پہنچی مجلس، سلام، مرثیہ، جہاں پہنچی سوز، تقریر، وہاں پہ روکیں، نماز جماعت کا انتظام اسی فرش ادا پہ ہو، ادھر ادھر جائیں گے، بکھر جائیں گے، اور نماز جماعت قائم ہو کے مجلس کا تسلسل دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ اور بعض جگہوں پہ الحمدللہ سے عمل شروع ہو گیا ہے۔ آپ امروہہ ایک نمونہ ہے بہت سی بستیوں کا، جیسے لکھنؤ بگاڑنے کا نمونہ بن گیا ہے، پہلے دن بنانے کا نمونہ تھا، سدھارنے کا۔ امروہہ بھی مغرب کے لیے یقیناً ایک نمونہ ہے، اور امروہہ پاکستان میں بھی ہے، امروہہ امریکہ میں بھی ہے، امروہہ انگلینڈ میں بھی ہے۔ آپ اپنے ماضی کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم سب کو اپنے ماضی کی حفاظت کرنا چاہیے، اکڑنے کے لیے نہیں، اس ماضی کو حال بنانے کے لیے، اس حال کو مستقبل بنانے کے لیے۔ بزرگوں سے کٹے تو بدل جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، بزرگوں کو پہچانوانا اور پہچاننا ضروری۔ تو آپ یہ کر لیں۔ اب ایک چیز ہوتی ہے مذہب کا اصلی حکم، ایک ہوتا ہے مذہب کے حکم کے ذریعے راہ نکالنا۔ میں زندگی بسر کرتا ہوں وہاں جہاں 3% میں، سب سمجھ گئے نا، 3% میں ہوں، 20% ہم ہیں، کہ غیر موحد جو ایک نہیں مانتا، خالق یہ، رازق وہ، چلانے والا وہ، موت والا وہ مانتا ہے، یا ایک کے سامنے سجدہ نہیں جو کرتا، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، جس سے فائدہ اس کے سامنے سجدہ، جس سے نقصان کا ڈر اس کے سامنے سجدہ۔ ہم ایک کا سجدہ کرتے ہیں، فائدہ بھی وہیں سے ہے، نقصان بھی وہیں سے ہے، اور یہ تو ہمارا غرضو سجدہ ہے۔ علی کا سجدہ کیا ہے؟ نہ جنت کے لیے نہ جہنم کے لیے، تو ہے ہی اس لائق۔ آپ بزرگ آتے ہیں، بڑا شاعر، بڑا عالم مر جا، تو آپ اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، چومتے ہیں، کیوں؟ نہ اس سے آپ کو شہریہ لینا ہے، نہ وہ گالی دینے والا ہے کہ آپ کو اس گالی سے بچنا ہے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا احترام کریں، تو ہمیں خود بخود فطرت ہمیں ادھر لے جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں نے بات کو یہیں پہ روکا یہ کہنے کے لیے کہ ہماری زندگی جب بسر ہوتی ہے تو ہمیں راہ نکالتے ہیں کہ مذہب کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اکثریت کے درمیان ہے مسئلہ طہارت و نجاست ہے، میں کام کی باتیں کر رہا ہوں۔ سفر میں لمبا سفر ہے، کہاں تک ناشتے دان چلے گا، کہاں تک تھرمس چلے گا، بھوکے پیاسے نہ مرے۔ اللہ نے جو نجس سے بچنے کا حکم دیا ہے، وہاں جو ہم یوز کریں، جو ہم کھائیں، جو ہم پئیں، اس کے طاہر ہونے کا علم اور اطمینان ہونا شرط نہیں ہے، نجاست کا علم ہونا شرط نہیں ہے، طہارت کا علم ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کو نجاست کا یقین نہیں ہے، اگر آپ کو نجاست کا اطمینان نہیں ہے، یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ہاتھ میں کلہڑ میں جو چائے ہے واللہ یہ نجس ہے، تو آپ کے لیے پاک ہے۔ سنیں، غور سے سنیں، بہت اہم ہے۔ ہم بلا وجہ گنہگار ہوتے ہیں، ہم نجس سمجھ کے کھاتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں۔ نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کلہڑ میں چائے جو بنا رہا کون ہے، اور بنا بھی رہا تو اس نے انگلی ڈالی ہے چائے، نے کلہڑ میں انگلی ڈالی ہے، ریلوے میں چائے ایسے آ رہی ہے، مجھے کیا پتا کس نے بنائی، پاک۔
نکال کے دے رہا، کبھی ایسے پکڑتے ہم کہہ دیتے بھیا انگلی باہر کر دو یار، تمہارے ناخن بڑے گندے ہیں، اس سے بھی بچ گئے۔ اب ہم چائے پیتے اور سب آپ لوگ ایک قانون پرانا چل رہا، پیک پاک ہے۔ پیک پاک نہیں ہے۔ آنکھ کو پیک کہاں بنا، کس نے بنایا، نجس کیا نہیں کیا، اس لیے وہ پاک ہے۔ تو جیسے پیک پاک ہے ویسے اس ریلوے کی چائے پاک ہے، ریلوے کا کھانا پاک ہے، ریل کی سیٹ پاک ہے، ہوائی جہاز کی سیٹ پاک ہے، ہوائی جہاز کا کھانا پاک ہے۔ آپ کہیں ملنے گئے ہیں، وہ پانی لے کے آیا ہے، مجھے نہیں پتا، انگلیاں ڈالی ہیں، اب تو کھڑا بھی نہیں رہا، فریج سے لے کے آیا، بوتل سے لے کے آیا، وہ پانی بھی پاک ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ، اور اس کے بعد آغاز سیستانی نے ایک سہولت دی ہے، انہوں نے تقیہ کیا ہے، جان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، بہت زیادہ مال بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے، دین کو چھپا جانا، اصل کو چھپا جانا، انہوں نے تقیہ کی ایک اور قسم رکھی ہے، تقیہ مداراتی۔ خاطر مدارات ہمارے ہاں بولتے ہیں نا، مروت والا۔ اگر ہم کسی وکیل ڈاکٹر کے آگے اپنا دوست اسے پانی لیا، بہانے بازی کر رہے، گرمی میں بیٹھے ہیں، لو چل رہی نہیں، پیاس نہیں لگی، ہونٹ پکڑائے ہوئے، وہ سمجھ جائے گا آپ ہمارا نہیں کھاتے۔ اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ نجس ہو گیا ہے، تب بھی آپ یہاں پہ تقیہ کر کے دین کی بدنامی سے بچانے کے لیے، دین کو بدنامی سے بچانے کے لیے کہ علی والوں کا مذہب چھو آپ کے لیے حلال ہو گیا، باہر نکلیے، اگر ہونٹ نجس ہو گئے پاک کر لیجئے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والوں۔ موضوع سے بہت دور، وقت خاتمے پر، تو میں نے آپ کے حیلہ شرعی ابھی کیا ہے، اول وقت نماز 12:13 پر ہے اور 12 ہو گئے، مگر حیلہ شرعی ہے کہ اگر اول وقت کو ہم چھوڑ سکتے ہیں وقت فضیلت میں جماعت کے لیے۔ اگر فرادہ بعض لوگ ہوتے ہیں ذرا امام کو دیر لگی اور مغرب میں ٹائم کے پابند، اتنے پابند کہ 2 منٹ لیٹ ہوا فرادہ نماز شروع نہیں۔ وقت فضیلت جب تک ہے فرادہ پڑھنے سے اچھا ہے جماعت کو پڑھنا، اول وقت فرادہ سے اچھا ہے جماعت سے پڑھنا۔ مثلا ظہر میں اس وقت لمبے دن ہو رہے ہیں، کم سے کم 1 گھنٹہ وقت فضیلت ہے ظہر کا، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ پرانا تھا کہ شاخص کا سایہ ڈنڈی لگائی، سایہ گھٹا پھر بڑھا، 4/7 ہو تب تک فضیلت ہے۔ اس کو ٹائمنگ سے سیٹ کیجئے گا تو گرمیوں میں 1 گھنٹے سے کم نہیں نکلے گا۔ اگر یہاں 12:30 بجے اذان ہوتی ہے تو آپ نے 20 منٹ پہلے ہی کم چھوڑ رکھے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ مجلس ہو رہی ہے، میں سمیٹوں گا جلد از جلد، لیکن کچھ تو کہہ لوں، لہذا جو اذان ہو رہی اسے تھوڑا سے بڑھا دیا جائے، ہم سب نماز جماعت پڑھیں اور اس کا ثواب مرحوم تک پہنچائیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں نے آیت جو آپ کے سامنے پڑھی وہ سورہ توبہ کی ہے، اسی لیے میں نے بسم اللہ اس سے پہلے نہیں پڑھی۔ آیت میں اللہ کہتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ کا ہر مومنہ اور ہر مومن، نہ مرد اور عورت کے میں ڈسکرمنیشن نہیں ہے، مومن سے بھی وعدہ، مومنہ سے بھی وعدہ۔ کیا وعدہ؟ الوعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، جنتیں، جنتیں یعنی کوالٹیاں بہت، جو جس لائق اس میں اس کی سیٹنگ ABCD جنت کے اندر ہے، جہاں جس لائق اس میں پاؤ گے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، مگر اس ڈاؤن کوالٹی کی جنت میں بھی زمین میں چشمے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، دے کے واپس نہ لیں گے۔ بس سر مرو تو مومن مرو، آسان نہیں، منہ سے مومن نہیں، مرتے وقت ایمان شیطان خاص کر چھیننے والا۔ پروردگار نے کہا تو کیسا عادل ہے، بچے رو رہے ہیں، یہ بیچاروں کا چھوٹے چھوٹے کمانے لائق نہیں ہے، اور تو عادل ہے مارے ڈالنا، یہ سب شیطان کرے گا۔ ایک خطرہ وقت موت ایمان چھوڑنے کا ہے، ایک سبجیکٹ ہے مذہب کا عدیلہ عند الموت، موت کے وقت پھر جانا۔ اس کی دعائیں ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے عقائد اللہ کی بارگاہ میں رکھ کے دعا کرے کہ پروردگار، ایک عقیدہ، پروردگار یہ امانت تیرے پاس، جب ضرورت پڑے گی تو مجھے واپس دے دینا۔ تو مومن مرے تو جنت پکی ہے، سیدھے جنت، برزخ کی مصیبتیں اٹھا کے جنت، دوزخ کی سختیاں اٹھا کے پھر بھی جنت اگر ایمان پہ اٹھتے ہو، اور پھر اسی میں ہمیشہ رہو گے، واپس نہ لیں گے۔ اب پھر اس سے آگے مساکن طیبۃ، جسے ہمارے ہاں کیا وہ کہتے ہیں VIP جیسے علاقے، پاش ایریا، جنت کا پاش ایریا میں ملے گا عدن کی جنتوں میں۔ لیکن اب اللہ کہتا ہے جنت کے لائق بن کے ہم جھگڑا اسی میں کیا کرتے ہیں،
روز جنت واجب، وہ کرو جنت واجب، یہ کرو جنت واجب. جھگڑا اس میں نہ کریں، جنت تو ملنا ہے، جنتی بن کے بہت قابل ماں بھی نہ کرنا، بہت فخر نہ کرنا، بڑا اونچا کام کر کے نہیں. جنتیں مل جائیں تو مل جائیں، مگر ناز کرنا ہے تو کیا ہے؟ جنت پانے کو اپنا ہدف حیات نہ بنانا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. مولانا ابن حسن نونہروی کا دور جب تھا تو وہ آیت بھی پڑھتے تھے، تو مناسبت سے میں نے بھی اتفاقاً مجھے آیت مل گئی، اتنی صلاحیت نہیں ہے، مرحوم رضوان صاحب کی مجلس ہے اور آیت ہے رضوان من اللہ ہے، اللہ کی رضا مل جائے تو سب سے بڑا کام رضا پروردگار کا پانا ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ کی رضا تک پہنچ جانا یہ سب سے بڑی کامیابی کا نام ہے. رضا پروردگار ہمیشہ نشانہ رہے. اللہ نے اس دین و مذہب میں دو چیزیں، ایک اس دنیا کے اثر اور ایک آخرت کی جزا، اور جزا سے اوپر اٹھ کے رضا، جزا سے اوپر اٹھ کے اللہ کا شکریہ. اللہ 100 70 10 70 70 ہزار لاکھ کروڑ ارب خرب جزا دیتا ہے. بس بہت تیزی سے امروہے کے مجمع کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہاں آج کل سے ہو رہا، یہ سب کرتے ہیں، میں آپ نے چڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا. آپ بڑے فہیم لوگ امروہے والوں کے درمیان میں شعر پڑھ رہا ہوں، ہائے 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 کرنے کی جگہ ممبر نہیں ہے. ہدف یہ نہ ہو کہ ہم تعریف لینے بیٹھے ہیں، ہدف یہ ہو کہ ہم اللہ کی بات کہنے بیٹھے ہیں، ہدف یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا لینے بیٹھے ہیں. اس کو پیش نظر رکھیں گے تو وہ کہتا ہے کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، جس تعریف کے قابل میں نہیں تھا تو نے وہ تعریفیں میری نشر کر دی ہے. بھروسہ کریں اس پر اے میرے ذاکر و خطیب و شاعر، تم بھروسہ کرو خدا پر، وہ پکا ہے کہ تمہاری خوبی کو، صلاحیت کو، کمال کو چھپانے والا نہیں ہے. ہم اللہ کے لیے کہیں اللہ ہم کو جزا بھی دے گا. اور روایت ہے کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تو راضی ہوتا نہیں، لوگ بھی راضی نہیں ہوتے. اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی کی فکر نہیں کرتا، ناراض نہیں کرتا، ناراضگی کا خیال نہیں کرتا، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. میرے جیسے بدخلق و بدزبان کے لیے یہ جو بھی بیانات ہو رہے تھے، میں اس لائق نہیں ہوں، مگر کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا کا مزداد ضرور بنا ہوا ہوں. تو میرے عزیزوں، جنت نہیں نشانہ ہونا چاہیے رضا خدا. اللہ نے اچھے اور برے عمل دونوں کے اثرات اس دنیا میں رکھے ہیں اور جزا و سزا آخرت میں رکھی ہے، مگر جزا آخری چیز نہیں ہے. جزا کے بعد رضا، رضا کے بعد شکریہ. اللہ 70 ہزار گنا جزائیں دیتا ہے، مگر جب جزا چھوٹی پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. جب علی تلوار کی چھاؤں میں جان دینے کے لیے لیٹ گئے اور صرف اللہ کے لیے، جو رات بھر جاگتا تھا پہلی بار اسے موقع ملا کہ چادر تان کے رات بھر سوئے، جھگڑا نہ کیا نماز شب جائے گی، نہیں آج تو سونا ہی عبادت ہے. تو اللہ نے کہا اب یہ اونچی کوالٹی کا عمل ہے کہ یہاں جزا کافی نہیں ہے، رضا تمہارے حوالے کی جا رہی ہے. اور اس سے اوپر جب پہنچا تو پروردگار عالم نے سورہ دہر میں جب انہوں نے خلوص دل کے ساتھ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کو، اس کو سائلنٹ میں کر دیتے ہیں تو اذان ہماری نہیں مانتی. ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد. کہیں اللہ اپنی رضا کو بھی ناکافی سمجھتا ہے. 3 دن کے روزے، بیماری سے اٹھے ہوئے بچے، سب نے روزہ رکھا، سب نے افطار دے دیا، سب نے پانی پہ روزہ کھولا ادھر سے، اور ان کا عمل کہہ رہا تھا، زبان نہیں. اس عمل کو اللہ نے ترجمانی کی، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے. اللہ نے کہا یہ اتنی اونچی کوالٹی کا مذہب ہے، سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مگر یہاں پہ بندوں کا شکریہ اللہ ادا کر رہا. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اتنی اونچی کوالٹی کا یہ عمل ہے کہ اللہ تمہاری اس کوشش پہ تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے.
اب وہ تمہارا شکریہ ٹھیک ہے، آپ سوچ رہے ہیں بہت بولے چلے جا رہے ہو، میں سمیٹ رہا ہوں. مولانا غلام رسول اللہ مقامہ نے کہا تھا جب مجمع سننے پہ تیار نہ ہو تو نقطے ضائع نہ کرنا. آپ تیار ہوتے ایک صلواتی بھیج دیتے. ابھی تو 12:30 بجنے میں بھی 10 منٹ باقی ہیں. اور دوسری نصیحت یہ کرتے تھے کہ جب مجلس نہ چلے تو ایک تو بلا وجہ اپنے نقطے ضائع نہ کرنا، اور دوسری نصیحت یہ کرتے تھے کہ نئے موضوع پہ پڑھنے بیٹھو تو پرانی والی پیرلل لگائے رکھنا، نئی والی نہ چلے تو پرانی والی لگا دینا. شعراء کرام بھی یہی کرتے ہیں، جو قصیدہ کہہ کے لاتے ہیں عام طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے، اور شاعر و متعارف شاعر کا پتہ یہیں سے چلتا ہے. جو مصرع طرح پہ اچھا کہہ کے لائے وہ شاعر ہے، اور جو مصرع طرح پہ فیل ہو اور چند ایک مصرع ایک مطلع 2 شعر نئی صنف سخن، ایک مطلع 2 شعر نئی صنف سخن اس پہ چلے تو سمجھ لیے شاعر نہیں ہے، اس نے شعر کسی اور سے کہلایا ہے، دھن کہیں اور سے اٹھائی ہے، گلا خالی اپنا استعمال کر رہا ہے. تو یہ شاعر نہیں ہے، گلوکار ہے. اور اب گلوکاری بھی نہیں چل رہی، لہذا آپ کو مقاصدوں میں پوری کشتی دکھائی دے گی. صلوات بھیجیں محمد وعلیہ معلوم ہوتا ہے ایکسرسائز کرنے آئے ہیں. اللہ بس آخری جملہ اللہ کرے کہ آپ تک پہنچا سکوں. شکریہ یہاں بھی نہیں رکتا، یہاں بھی نہیں رکتا. عمل اتنا اونچا ہو جاتا ہے، عمل بندے کا ہوتا، اللہ کہتا یہ تو میرا کام ہے. رسول اللہ جب نکلے ہجرت کے لیے، کنکریاں ریت اٹھا کے پھینکی، اندھا کر دیا کہ نکل کے گئے، دکھائی نہ دیا. اللہ کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو تم نے مٹھی بھر اٹھا کے ریت پھینکی ہے یہ تم نے نہیں پھینکی ہے، اللہ نے پھینکی. اتنا اونچا عمل نہیں. تھوڑا آگے بڑھیے. اللہ پیغمبر تھوڑا وحی میں تاخیر ہوئی، تھوڑا رنجیدہ ہوئے، لوگوں نے تانے زنی کی، تو اللہ نے دلجوئی کے لیے شروع کیا کہ تم رنجیدہ نہ ہو، دل ملود نہ ہو، سنو. اس میں پھر کیا کیا احسانات ہیں، ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا اچھا برتاؤ کیا، رنجیدہ نہ ہو. اسی نے ایک یہ بھی ہے، آیات کے تسلسل ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا، تمہیں یتیم پا کے ہم نے پناہ نہیں دی. اب تو جاگیے، آپ بہت تیز رفتار مجمع ہے، خطیب سے آگے آگے چلنے والا. بعض بزرگ ہوتے تھے نقطے کو پہلے ہی پڑھ کے ختم کر دیتے ذاکری بھی. الم یجد کا یتیمن فآوا، تم کو یتیم پا کے پناہ نہیں دی. ووجدک عائلا فاغنا، اور تمہیں ضرورت مند پایا تو تمہیں غنی نہیں بنا دیا. تاریخ میں نظر ڈالیے، پناہ ابو طالب نے دی، خدیجہ نے اپنی رقم دے کے غنی بنایا. کام کریں ابو طالب و خدیجہ، اللہ کرے عمل تمہارا نہیں ہے، اتنا اونچا ہے کہ عمل اللہ کا. ایک سلامات بھیجیں محمد و آل محمد. اور رضوان صاحب کا نام رضوان تھا، اس بامسمہ تھے. کائنات میں سوائے معصومین کے نام اور شخصیت میں تدبیر ضروری نہیں. ہم نام رکھتے سخاوت حسین، نکلتا ہے کنجوس. وفادار عباس، پکا بے وفا. کیوں نہیں تدبیر نکلتی؟ جو آیا وہ خالی ہاتھ، آگے کیا بنے گا ہمیں پتہ ہے معلوم نہیں، اور ہم جاہل، ہمیں اس کا مستقبل پتہ نہیں. اپنے ماں باپ کی نیت پہ نام رکھے جاتے ہیں. اور اسی لیے معصومین نے کہا گڈو پپو اور نشین علمترا اور انمتا کی بیوقوفیاں کرنے کے بجائے معصومین کے نام پہ نام رکھو. معصوم کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ ہم آپ کے بچوں کے نام پہ نام رکھتے ہیں، ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، حل الدین الا الحب، دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ اللہ سے محبت، رسول سے محبت، علی سے محبت. جب محبت ہوگی تو وہ کرواتی رہے گی، جو محبوب چاہتا ہے پورا دین آ جائے گا. حل الدین الا الحب نام رکھے. ہمارے ہاں پہلے تو گڈو پپو چلنو پلنو چلے، اب اس کے بعد نئی مصیبت آئی ہے، جاہل مطلق ہیں. علم ترا، ترجمہ یہ ہے کیا تم نے دیکھا نہیں؟ انمتا فعل ہے، اسم ہے.
بعض افعال بھی اسم بنے ہیں مگر یزید، یہ فعل ہے مگر اسم بنا تو منوس کا. تو میں نئے کے چکر میں پڑھیں گے، مصائب سنائے بالکل یعنی جھوٹ. آپ نئی تاریخ پڑھی آج تک سنی جھوٹ، 90% جھوٹ. تو میرے عزیزوں نئے کے چکر میں نہ پڑھیے. دین 1400 سال پرانا ہے. اگر نئے کے چکر میں پڑھے تو آپ کسی دھرم گرو کے پاس پہنچ جائیں گے جو خود جیل چلا جائے گا. وہی پہنچا صدیوں پرانا. آپ دین لائیے. جب انقلاب آیا ہے تو امام خمینی رحمۃ اللہ کے انقلاب کے بعد کسی نے کہا پیام اعظمی صاحب کے سامنے کہ 300 سال پیچھے کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو 300 سال پیچھے گیا ہے، اس سے تو 1400 سال پیچھے جانا ہے. نئے کے چکر نہ پڑھیے. نئے کے چکر میں پڑھیں گے تو دین بھی بدل جائے گا. نام وہ رکھیے جو معصومین نے بتائیں. کیوں؟ اس لیے کہ نام ہم رکھتے تطبیق نہیں ہوتی، مگر نام تمناؤں کا اظہار کرتا ہے. اننتا اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں ہے، جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بے خبری کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ نام ہم رکھ کے پیش کریں گے کہ علماء اہل سنت تشریف فرمائیں ان میں یہ بیماری نہیں ہے. یہ عبدالرحیم اور عبداللہ عبدیت والے سارے نام مستحب ہیں. اور اس کے بعد معصومین کے ناموں کے دہرانا مستحب ہے. حسین کی 3 بیٹیاں، حسین کے کم از کم 3 بیٹے، سب بیٹوں کا نام علی، بیٹیوں کا نام فاطمہ. یہ کبرا صغرا نام نہیں ہے، یہ وہی ہے بڑھ کے علی چھٹ کے علی. پورب کی زبان میں سب کے نام رکھے. تو نئے کے چکر میں نہ پڑیں گے. نئے کے چکر میں پڑیں گے تو ماں باپ نام کیوں رکھتے؟ تمناؤں پہ رکھتے تھے پہلے. اب صدق دل سے تمنا ہے تو اللہ اسے پورا کر دیتا تھا. رضوان صاحب مرحوم کا وجود بالکل انہوں نے اپنے کو خوب بنایا، لیکن کہیں نہ کہیں سے ماں باپ کا خلوص اور تربیت یقیناً شامل ہے. انہوں نے نام ہی رکھ دیا تھا رضوان، یعنی رضا پروردگار. تو ان کی پوری زندگی الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے گزری. میں نے جنازے پہ مختصر سے جملے گفتگو میں کہا تھا کہ رضوان صاحب مرحوم کیسے تھے. جو ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں جو کچھ ہمیں کہا گیا وہ سب وہ ہے جو دین سے آیا ہے. دین سے کچھ چیزیں آتی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ کام کرو، طریقہ کار تمہیں نہیں بتائیں گے، تم زمانے کے حساب سے سیٹ کرو. ماں باپ کو خوش رکھو، کبھی پیر دبا کے، کبھی پاس بیٹھ کے گفتگو کر کے، کبھی فون کر کے، کبھی واٹس ایپ کر کے، کبھی ویڈیو کال کر کے. جیسے وہ خوش ہوں تو ہر چیز سے خوش ہوں گے. ان کو خوش رکھو. طریقہ معین نہیں کیے دیا، ہمارے شعور کے حوالے کیا. کوئی مذہب کے خلاف کام کر کے نہ خوش ہو. اب تو گویوں کا نام مجھے وہ یاد تھا، بھول رہا ہوں، جو ایک مسلم بہت گویہ تھا مشہور، پرانے غزل کے بہترین کیسٹ، مگر وہ ان میں غنا ہے یا میوزک حرام والی ہے، ان کو پسند ہے، اس سے خوش نہیں کر سکتے. تو خوش کرنے طریقہ معین نہیں کیا. مگر بہت سی جگہ طریقے بھی معین ہوتے، انہیں کہتے توقیفی، توفیقی نہیں، توقیفی. یہ کرنا، یہ ایسے کرنا. نماز توقیفی ہے. 1 سجدہ، 2 سجدے، 1 رکوع، صبح کی 2 رکعت، منہ اٹھایا 4 نہیں. وہ ولید صاحب جو چاہیں کرے بنی امیہ کے، منہ اٹھا شراب پیے تھے، 2 پڑھاکا اور پڑھا دوں نہیں. توقیفی، اس میں اذان بھی توقیفی ہے. کلمات ہیں پکے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کو ہم بدل نہیں سکتے. اب اس میں جوڑ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ الواحد الاحد الصمد، نہیں، بس لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد ہر جگہ ثواب، لہذا یہاں پہ مطلق ثواب، جزء اذان نہیں، اشہد ان علی ولی اللہ. اب اس میں بھی ہم ولی اللہ ولایت کی گواہی مستحب ہے. حجت اللہ، حجت ہونے کی گواہی نہیں. ولایت اللہ بھی سید الانبیاء والمرسلین ہے، یہاں امیر المومنین، امام المرسلین. آپ لقاب بڑھائے دے رہے ہیں، بہت تلخ باتیں ہیں مگر غور کیجیے گا. اب اس کے بعد چلے جائیے اسی طرح تشہد. علی ولی ہیں مگر جہاں اللہ کا ہے وہاں ولایت کا اعلان. اب وہ بحث کھڑی ہو گئی شہادت ثالثہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہے تشہد. اب اس میں ولایت کی گواہی نہیں بڑھائی جائے گی. توقیفی ہے، وقت سے نکلا. وقت کیا کہتا ہے؟ رک، بریک، آگے نہیں جانا. توقیفی ہے. تو یہ ساری چیزیں توقیفی ہیں، اس میں ہمیں گھٹانے بڑھانے کا حکم اور اجازت نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
رضوان اس میں مسمى تھے. نماز میت کی بتانا چاہتا ہوں. نماز میت کی جو دعائیں ہیں توقیفی ہیں. کلمات البتہ مشترک، اس میں مشترک کلمات بھی ہیں، لیکن جب کلمات ہیں تو ہیں ان میں سے جو آخری دعا ہے جو سامنے جنازہ اس کے لیے، اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نظر بک انت خیر منزول بی. اسی میں جملہ آتا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. رہنے والے محلے میں رہتا تھا، بدماش، نماز کبھی نہیں پڑھتا تھا، گالی مار پیٹ چاقو بازی سب کرتا تھا. ہم کیا کہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار ہم اس سے بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ خیرا اس لیے کہیں، وہ اس لیے کہلوا رہا کہ تم 40 آدمی کہہ دو گے تو ہم اپنے علم کو کنارے رکھ لیں گے، تمہاری گواہی کو رحمت کا ذریعہ بنا کے اسے بس دیں. یہ جو رسم ہے کہ مرنے کے بعد 40 لکھوائے جاتے ہیں، مستحب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں 40 کے بعد جاؤ اور لکھوا کے رکھو. اور 40 لکھ دیں گے تو کچھ بھی ہو، اللہ رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے. میرا موضوع ہے، دین کا ایک موضوع ہے رحمت کے بہانے ڈھونڈو. ہم اس سے محروم ہیں، بہت بہانے ڈھونڈتی ہے. جب جمعہ ایک بہانہ، 23 رمضان ایک بہانہ، صبح نماز کے بعد اذان کے بعد ایک بہانہ. رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. قبر پہ جاؤ ایک بہانہ، ماں باپ کے پاس بیٹھو ایک بہانہ. وہ تو انتظار میں رہے کہیں کچھ درار تو کرے ہی ہے. اندھیرا پکا پیک کیے ہوئے اسی روم کی طرح، کیسے اندر آئے؟ تھوڑی دراز گناہوں کے بیچ میں چھوڑو تاکہ رحمت وہاں سے تمہارے پاس پہنچ جائے، جیسے نور آفتاب پہنچ جائے کرتا ہے. رحمت بہانے ڈھونڈتی. ہم نے گواہی دے دی تو ہم دیتے ہیں، مگر میں نے کہا تھا بہت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم اللہ کو ان سے زبان سے کہہ رہے ہیں وہی ہمارا دل و دماغ کہتا ہے. رضوان صاحب کی نماز جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا لا نعلم منہ الا خیرا. ان سے بھلائی کے علاوہ مجھے کچھ پتہ نہیں. میں شاید بڑا باغ میں رہتا ہوں. رضوان صاحب مرحوم بعد میں آ کے آباد ہوئے. جب آباد ہوئے تب سے رشتہ قائم ہو گیا. 30-40 سال مجھے یاد نہیں کتنے دن پرانا، مگر سچ کہتا ہوں مجھے رضوان صاحب مرحوم کی وضاحت تھی. بھلائی کے علاوہ کچھ نہ دیکھا. عبادت دیکھی، امانت دیکھی، بہادری دیکھی، استقامت دیکھی، خدمت دیکھی، انکساری دیکھی، خاطر تواضع دیکھی، سب دیکھا. میں نے غیبت نہیں دیکھی، میں نے جھوٹ نہیں دیکھا، میں نے خیانت نہیں دیکھی. تو میں ان کے لیے صدق دل سے کہہ سکتا تھا لا نعلم منہ الا خیرا. اور ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ جب ہم لیٹ جائیں مر کے تو لوگ کہہ سکیں لا نعلم منہ الا خیرا. ٹھیک ہے 10-5% خیر کے علاوہ بھی کچھ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہمارا شر ہمارے خیر پر غالب ہو. اللہ ہماری مدد کرے. میں بات کو ختم کرتا ہوں. بہت سی باتیں میں نے نوٹ کی تھیں، ان کا ہدف بس 2 چیزیں کر لیں. کام لیں تو دیکھ لیں جو کہنے جا رہے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں، عدم نکل رہا ہے کسی کو لڑانے کے لیے تو نہیں، زبان چل رہی ہے کسی کی توہین کے لیے تو نہیں. حکم خدا کو سامنے رکھ کے زندگی کا عمل انجام دیں اور ہر عمل کا نشانہ رضائے پروردگار ہو. اللہ نے پوری زندگی کے لیے کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو ہم نماز کئی گھنٹے پڑھتے ہیں روزہ، دن بھر تلاوت، نماز، کار خیر. 6 گھنٹے سونا ہے کم سے کم، 2-3 گھنٹے موبائل پہ کم سے کم رات میں گزارنا ہے، کھانا کھانا ہے، تفریح کرنا ہے، دوستوں میں بیٹھنا. بچتا کتنا ہے اگر نماز روزہ تلاوت ہو. اللہ نے وہ گنجائش رکھی ہے، ہم پوری زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر سے کہا اے ابو ذر ہو سکے اگر ہو سکے، یا اگر ہو سکے 2 باتیں کہہ رہا ہے. ایک بات یہ کہ مشکل کام ہے تب اس لیے ابو ذر سے بھی کہہ رہے ہیں اگر ہو سکے، اور یہ بھی میسج ہے کہ یہ ممکن ہے. اگر ہو سکے کا مطلب ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. کہ اگر ہو سکے ابو ذر تو جب کھانے پہ دسترخوان پہ بیٹھو تو تمہارا ارادہ یہ ہو، نیت وغیرہ جب ہم لوگ بولتے ہیں آپ سوچتے ہیں کھانا کھاتا ہوں میں تاکہ طاقت آئے اور اس سے اللہ کی عبادت کروں قربتاً الا اللہ. نماز میں ہم یہ نیت کر لیتے ہیں نماز پڑھتا ہوں ہر ایک کی قربت کے لیے سوائے اللہ کے، الا اللہ نہیں الا اللہ. اس کا نہ لفظوں سے دہرانا، میں آسان شریعت بتانا چاہتا ہوں، زبان سے دہرانا، نہ دل میں لفظوں کا دہرانا. آپ آئے ارادہ سے نماز کے، آپ مجلس آئیں کہ عبادت نہیں ہے نا عبادت. گھر سے چلے نہیں دہرایا تھا مگر کا نام ہے. یعنی جب کوئی پوچھے تو کیا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، غافل نہ ہوتا تو مجلس کیا کر رہے ہو، مجلس میں آئے
اب کیوں آئے ہیں؟ اگر لوگ مرحوم کے وارثوں کو، میں تو کہہ رہا ہوں چالوسوے میں مجلسوں میں تعداد زیادہ ہوتی، ہم لوگ کہتے ہیں امام حسین مجلس نہیں رہی، بے شک نہ ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم خالی اس لیے آئے ہیں کہ وارث کی دل شکنی نہ ہو، چلیں تھوڑا سے تسلی دے دیں، تو یہ نیت بھی نیت خیر ہے، یہ بھی آپ کے عمل کو عبادت بنا دے گی۔ مجھ کچھ باتیں آپ کے خدمت پیش کی ہے، بس میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ حکم خدا پیش نظر رہے اور ہدف رضوان خدا ہو، کربلا اسی کا پیغام ہے۔ حکم خدا پیش نظر تھی اور اللہ کی رضا سامنے تھی، ساری قربانیاں حسین نے دی اللہ کی رضا کے لیے۔ روایت کہتی ہے جب کوئی جنازہ لے کے آئے تو ہاتھوں میں اٹھا کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، مالک ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ اور جب حسین آخری رخصت کے لیے نکلے، میں تھوڑا سا شہادت کا تذکرہ کروں گا۔ بیٹے بےحد بے چین ہیں، بیٹے خاص کر کے رضا عباس صاحب، میں نام غلط تو نہیں لے رہا ہوں، ناصر عباس صاحب، رضا رضوان سے نکال لیا تھا، ناصر الحمدللہ وہ اپنے باپ کے ناصر بن گئے، باپ کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور باپ کا مشن تھا اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ راضی امام زمانہ راضی۔ یہ سارے کام اس نیت سے کریں کہ میں امام زمانہ کے لیے کاموں کر رہا ہوں، اللہ انہیں ناصر بنا کے رکھے۔ بے چین ہیں باپ کے لیے، ہر انسان بے چین ہوتا، پھر ایسا باپ چلا جائے جو اس عمر میں بھی سرپرستی کر رہا ہو، اور ایسا موتی بیٹا ہو جو 65 60 سال 50 55 سال جو ان کی ایج ہو، باپ کو اس طرح باپ وہی برتاؤ کرے جو 5 سال کے بچے سے کرتا ہے 10 سال، اور یہ باپ کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جو 10 سال کا بچہ کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ اس منزل پہ فائد ہیں، ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، اور ان کے ساتھ اتنی بڑی فوج رضوان صاحب مرحوم تیار کر دیں کہ کوئی کام انشاءاللہ رکنے والا نہیں ہے۔ میں بس یہیں چاہوں گا، باپ کے لیے بیٹا بے چین ہے، گھر میں بیٹیاں بھی یقیناً بے چین ہوں گی، اور باپ کے جنازے کی رونق بیٹیاں کہلاتی ہیں، باپ کے جنازے کی رونق بیٹیاں کہلاتی ہیں۔ مجھے یاد آ گیا 2 جنازے اٹھے ہیں، بیٹیاں دونوں جگہ موجود تھیں، ایک ماں کا جنازہ ایک باپ کا جنازہ۔ ماں کا جنازہ اٹھا تو وصیت کر گئی کہ دشمنوں کو خبر نہ ہو، لہذا رات کے سناٹے میں زہرا کا جنازہ اٹھا۔ زینب کلثوم تھی مگر سسکیوں میں ماں کا جنازہ اٹھ گیا، کوفے میں باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، دشمن اتنے سے پتہ چل جائے گا تو قبر کھول ڈالیں گے، لہذا رات کے سناٹے میں باپ کا جنازہ اٹھا، مگر باپ کے جنازے کے رونق جو بیٹیاں تھیں سسکیوں میں باپ کا جنازہ رخصت کر دیا۔ میں کہوں گا زینب و ام کلثوم تم نے ماں اور باپ کا جنازہ رخصت تو کر دیا، مگر کربلا میں ایک کمسن سی بچی ہے، باپ کے جنازے کو رخصت کیا کرے گی؟ باپ کے جنازے سے لپٹی ہے تو تماچے کھا رہی ہے، تالیاں کھا رہی ہے۔ ہاں ایک بیٹا بھی تھا، بس 2 فکریں سن لے، حسین شہید ہو گئے، سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ آ گیا، یہ بیویاں سروں سے چادریں چھن گئیں، خیمے جل گئے، پامالی حسین کے لاشیں بھی ایسی ہو گئی، گھوڑے دوڑ رہے تھے تو مچھلیوں کے ٹوٹنے کی آواز، بیٹے بھی سن رہے تھے، بیٹیاں بھی سن رہی تھی، بہن بھی سن رہی تھی، مجھے مار ڈالو، کچل ڈالو، میرے بھیا کو پامال نہ کرو۔ ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبرک بن کے حسین کی لاش کربلا کے میدان میں بکھر گئی۔ اسی لیے تو جابر بن عبداللہ انصاری جب آئے، قرآن کے پانی میں غسل کیا، 7 بیٹیاں ہیں، دیکھا سہن سہن کے پیر رکھ رہے ہیں، بچپن کی کیوں چل رہے ہیں؟ کہا یہ جوتیاں پہن لیجیے، کاٹے لڑ رہے ہیں، کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، تم نے سنا نہیں، کہیں اکبر کا خون، کہیں عباس کا خون، کہیں قاسم کے جسم کے ٹکڑے، کہیں حسین کے جسم کے ٹکڑے، ارے میرا پیر کہیں یہاں نہ پڑ جائے۔ بے گور و کفن جنازہ تپتے میدان میں پڑا ہے، قافلے پڑے ہیں، قافلہ گزارا گیا، ہر وارث نے اونٹ سے گرایا، اس لیے ابھی رسیوں سے جکڑے نہیں گئے، ہر وارث ماں اکبر کی لاش پہ، رباب کی لاش پہ، عباس کی لاش پہ، مگر 2 بچوں کے جنازے کربلا میں پڑے ہیں، ماں زینب موجود، مگر بھیا کی طرف دیکھا، نانا رسول اللہ آپ پہ ملائکہ سماوات درود و سلام بھیجے، اور آپ کے بچے کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، اور آپ کی بیٹیاں قیدی
बना के नंगे सर ले जाई जा रही। एकदम से मरसिया पढ़ते पढ़ते भैया की लाश को देख के ख्याल आया, भैया जाते जाते कह गया था मेरी बहन ज़ैनब मेरी अमानतों का ख्याल रखना। ख्याल आ गया हम तो मुर्शकुल को गिरा के ले आए, मगर मेरा बच्चा सैयद सज्जाद हथकड़ी बेड़ी बांध के ऊंट पे रखा गया, गिरा भी नहीं सकता। मुड़ी तसल्ली देने के लिए देखा चेहरे की रंगत गैर हो रही है। मैं कहूंगा नासिर साहब आप शायद नहीं थे उस वक्त जब आपके बाबा का इंतकाल हुआ, आप यहाँ आ गए, जनाजा शान से उठा, लखनऊ से भी उठा, यहाँ से भी उठा। आइए उस बेटे को देख के सामने बाप का जनाजा, चेहरे का रंग बदल रहा। बेटा अरे दिल को संभालो, ये तुम्हारी कैफियत क्या है? का फूफी अम्मा कैसे दिल को संभालो, कैसे दिल को संभालो? बाप का जनाजा पड़ा है, देखो फल खाक में डूबा, एक मुट्ठी खाक में नहीं डाल सकता। ज़ैनब ने रब को बुलाया, मेरे बच्चे तुम इमाम हो, जानते हो यहाँ कब्र भी बनेगी, यहाँ रोजा भी बनेगा, यहाँ चाहने वाले भी आएंगे। बस इन चाहने वालों के तसव्वुर में, इन ज़ायरों के तसव्वुर में हुसैन के करबला दे। जो हम तो दुआ कर सकते हैं जो कब्रों में चले गए मोहताज हैं, पहले उनकी मगफिरत फरमा, फिर हमारी मगफिरत फरमा। हमें जो बीमार हैं शिफा दे, जो बेरोजगार हैं रोज़ी दे। बहुत दुआएं हैं, अतबात आलियात की ज़ियारत में शरफ इनायत फरमा। वक्त मौत शफाअत मोहम्मद आले मोहम्मद की हिदायत बना दे। परचम इस्लाम की सरबलंद कर, परचम कुफ्र बाप को ज़लिमों पर दुश्मन पीछे पड़ा है, फिलिस्तीन तबाह किया, लुबनान को तबाह करने की भरपूर कोशिश की, सीरिया फिर तबाह हो गया, यमन मुकाबले में है, इराक सहारा है, ईरान मरकज़ मुकाबला है, निशाना यमन है, फिर इराक पे ईरान है। मालिक इसी यमन के दुश्मन को इतना शिकस्ता कर दे कि आगे बढ़ने की हिम्मत न बढ़े। यमन की हिफाजत फरमा, इराक की हिफाजत फरमा, ईरान की हिफाजत फरमा और हर उस मुल्क की हिफाजत फरमा जो कमजोरों की हिमायत कर रहा है। हमारे मुल्क में जुल्म बढ़ रहा है, टुकड़ा करने के टुकड़े करने की साजिश है। हमारे मुल्क के आपसी मोहब्बत को बरकरार रख, जमनी तहजीब को बरकरार रख। परवरदिगार दीन के मुहाफिज असर गैबत में हैं, बहुत हैं, लेकिन नुमाया तरीन किरदार का नाम है सैयद अली खामनई, वक़ारत सैयद अली सिस्तानी को ज़िंदगी के साथ सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे के सुकून से उनकी ज़िंदगी मिल जाए। हमें बहुत सदमे उठाना पड़े गुज़िश्ता चंद बरसों में, अब हमें और ऐसे सदमे ना उठाना पड़े। परवरदिगार ज़ुहूर हुज्जत में हालात हमारी ज़िंदगी से जुड़े हैं, उन हालात को फराहम करने में हमें अपना किरदार अदा करने की तौफीक फरमा। इतनी जल्दी ज़रूर दे कि हम उनकी ज़िंदगी में, हम अपनी ज़िंदगी में उन तक पहुँच सकें। ना हो सके ज़रूर तो ऐसा कर दे कि जब कब्रों में हों और वो आवाज़ दें तो जो तूने दुआ-ए-अहद में सिखाया है कि हम पूरी तरह मुकाबले दुश्मन के लिए तैयार होके अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में हाज़िरी दे सके। एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह तौहीद फिर करके और उनकी रूह सलीम